جناب وزیر تعلیم جناب فیصل خان ترکی، چیئرمین KPBCC پروفیسر نصر اللہ خان، چیئرمین ایبٹ بورڈ جناب محمد شفیق عوام صاحب، یہاں پر موجود قابل احترام ماہرین تعلیم، ایجوکیشنسٹ اور ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے پرنسپل صاحبان، اور سب سے اہم میرے بہت پیارے بچے اور بچیاں، السلام علیکم۔ آج ان بچوں کے لیے مسرت کا دن ہے جن کا آج رزلٹ اناؤنس بھی ہو رہا ہے، اور ایک سسپینس کا دن بھی ہے کہ اب رزلٹ اناؤنس ہوگا، لیکن یہ آج کا دن ایک 12 سال کی تکمیل کا دن بھی ہے۔ ہمارے فرسٹ ایئر کے بچے آج اپنی تعلیم کے 12 سال مکمل کر چکے ہیں جب ہم ان کو نرسری سے لے کر شمار کرتے ہیں، اور اسی طرح سیکنڈ ایئر کے جو بچے ہیں ان کا ہمارے سکولز کے سسٹم میں، ایجوکیشن سسٹم میں 13 سال ہو چکے ہیں۔ یہ جو 12 اور 13 سال ہیں یہ زندگی کے بہت امپورٹنٹ سال ہیں۔ ایک بچہ 4 یا 5 سال کی عمر تک اپنے والدین کے ساتھ رہا، پھر اس کے بعد وہ ہمارے سکولوں میں آنا شروع ہوا، خواہ وہ ہمارے پبلک سیکٹر کے سکولز ہیں یا پرائیویٹ سیکٹرز کے سکول ہیں۔ وہاں سے اس نے اپنی تعلیم و تربیت یہاں سے حاصل کرنی شروع کی، اور یہ جو 1 سے 12 تک کا، یہ نرسری سے 12 تک کا جو ہمارا کریکلم ہے، یہ جنرل سے ہوتے ہوتے اسپیسیفکس کی طرف جاتا ہے۔ اس 12 سال کے بعد جب وہ آگے یونیورسٹی ایجوکیشن کی طرف جاتا ہے تو وہ پھر اسپیشلائزڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو مجھ سے پہلے یہاں بات کی گئی ویژن 2040 کی، اس کی ایک مختصر سی بات یہ ہے کہ اگر آج جو بچہ ہمارے پاس اسکول میں داخل ہو رہا ہے 2024 میں، تو وہ 2036 میں اپنے 12 سال کمپلیٹ کر لیں۔ لیکن ہمارے لیے سوچنے کا مقام صرف یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں تعلیم کا رجحان اور اس کا علم حاصل کرنے کا کونیکٹ ایگزامینیشن کے ساتھ جو جڑتا ہے، جو ابھی چیئرمین صاحب بات کر رہے تھے، وہ 9th سے جب آ کے بورڈ کے ساتھ کونیکٹ ہوتا ہے تو وہ ساری اس کی ڈائنامکس اس میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اس سے پیچھے 1 سے 8 تک کے دور میں شاید ہمارے اساتذہ کرام، اسکول، انتظامیہ یا سسٹم اس وقت اس بچے کو اتنی توجہ شاید کہیں دے پاتا ہے، کہیں نہیں بھی دے پاتا کہ جو اس کا تو اس کے لیے چاہیے ہے۔ وہ ٹائم اس کے لیے ہوتا ہے کہ جو اس کا مولڈنگ ٹائم ہوتا ہے۔ امتحانی پروسیس اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن وہ ان 9 سالوں کا مداوع نہیں کر سکتا جو وہ بچہ اسکول میں گزار کے آتا ہے۔ تو ویژن 2040 میں میری ریکویسٹ اپنے تمام پرائیویٹ یا سرکاری ہر قسم کے جو سکولز ہیں، ان کی انتظامیہ ہے، ان کے اساتذہ کرام ہیں، ان سے صرف یہ ہے کہ آج جو بچہ آئے اپنے ذہن میں یہ ویژن رکھے کہ جب یہ 12 سال بعد ہم سے جائے تو مارکس کے علاوہ اس کے پاس 3 چیزیں ضرور ہوں۔ اس میں انٹیگریٹی ہو، اس میں سیلف کانفیڈنس ہو، اور اس کے اندر پراپر محنت کر کے اپنا حصہ، اپنا حق، اپنا نصیب حاصل کرنے کا جذبہ ہو،
باقی چیزیں اس کے ساتھ چلتی رہیں گی. یہ 3 چیزیں اگر ہم نے اس کو گفٹ کر دیں تو یقین کریں 12 سال کے بعد اگلے 4 سال جب وہ میدان میں اترے گا تو ہمارا ملک تبدیل ہو جائے گا، ہمیں مختلف ملک میں ہوں گے. تو اس لیے اس یاد دہانی کے لیے میں نے یہ لفظ اپنے ڈی او صاحبان کے ساتھ بھی شیئر کیا، اپنے محکمہ تعلیم کے باقی ذمہ داران کے ساتھ بھی، کہ آج سے ایڈمیشن دیتے وقت ہم اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیں. ہم نے منسٹر صاحب کی ہدایت کے مطابق اور ان کے ویژن کے مطابق ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ میں ڈی اوز کو بھی کہا ہے پیرنٹ ٹیچر میٹنگز گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ریگولرلی اور میننگ فلی کنڈکٹ کی جائیں، جس میں بچے کے اوپر فوکس ہو، اس کی نشو و نما پہ فوکس ہو، اس کے تربیت کے اوپر فوکس ہو، تاکہ کولیبریٹ کریں. نہ اکیلا استاد کر پائے گا، نہ اکیلے والدین کر پائیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہمارے پاس ہمارا ایسٹ صرف ہمارا بچہ ہے، اسی کو ہم کریں گے تو ہماری قوم بدلے گی. اس کے علاوہ not gold but only man can make a people great and strong. With these words, I will congratulate all those who will be now announced for positions afterwards. اور اس موقع پر میں ان بچوں کو بھی ضرور یہ کہوں گا کہ جنہوں نے اس ایگزام میں اگر اچھے نمبر نہیں لیے، اگین کوڈوز ٹو ڈیم اور گو ود دا زیل. اگلے ایگزام میں آپ بھی لے سکتے ہو. دس از دا سسٹم اینڈ گو ود دیٹ. تھینک یو. تھینک یو سو مچ سر. خدا کرے